السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ گردش ماں طوبیٰ کرن قسط نمبر 1۔ روس کی خوبصورت زمین پر بہتے دریائے ماسکو کے کنارے آباد ماسکو شہر میں آج بہت طریق صبح طلوع ہوئی تھی۔ جنوری کے مہینے کی شروعات میں ٹھنڈ اپنے عروج پر تھی۔ صبح کی سرد ہوائیں یہاں کے رہائشیوں کے جسم کے آر پار ہوتی تو انہیں اپنی جان نکلتی محسوس ہوتی۔ برفباری کی وجہ سے لوگ دیر سے ہی گھروں سے نکلتے تھے۔ سرخ دیواروں اور پیازی شکل کے گنبدوں میں گھرا یہ شہر ہی ان کا ٹھکانہ تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ سرخ لانگ کوٹ اور سیاہ جینس میں ملبوس وہ 30 سالہ لڑکی بہت فرصت سے تیار ہو رہی تھی۔ اس کے بھورے بال اس کے چہرے پر خوب جچ رہے تھے۔ گوری رنگت، ہلکی براؤن بھویں، گہری بھوری آنکھیں جن میں ہمہ وقت وحشت رہتی تھی۔ گلابی ہونٹ، جب وہ بولنے کے لیے لب کھولتی تو اس کے موتی جیسے دانت اس کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتے۔ تنی ہوئی گردن، اس میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ سامنے والا اسے بات کرتے ہوئے خوف کھاتا تھا۔ سرخ رنگ کی لپسٹک ہونٹوں پر لگاتے ہوئے وہ آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ لپسٹک لگانے کے بعد اس نے وہ بند کر کے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اور ایک نظر کمرے پر ڈالی۔ وہ ایک ویل فرنشڈ کمرہ تھا۔ کمرے کے درمیان میں بیڈ پڑا تھا جسے سرخ رنگ کے پھولوں والی بیڈ شیٹ نے ڈھانپ رکھا تھا۔ تکیے پر سرخ رنگ کے پھول بنے تھے۔ بیڈ کے ساتھ سائڈ ٹیبل تھا جس کی شیٹ پر سرخ رنگ کے کافی مگز بنے تھے۔ سائڈ ٹیبل پر ایک لیمپ تھا جو سرخ رنگ کا تھا۔ اس کے علاوہ ایک پانی کی بوتل بھی رکھی تھی جس کا ڈھکن بھی سرخ رنگ کا تھا۔ بیڈ کے ایک طرف صوفہ پڑا تھا جس کے ساتھ شیشے کی دیوار تھی۔ وہ اس سرخ رنگ کے صوفے پر بیٹھ کے پوری ماسکو کو دیکھ سکتی تھی۔ دوسری طرف باتھ روم تھا اور ساتھ ہی لکڑی کی الماری تھی۔ بیڈ کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل تھا جس پر ہر برانڈ کے پرفیوم رکھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے 2 منزلہ فلیٹ کے اوپر والے اس واحد کمرے میں رہتی تھی کیونکہ اسے اونچا رہنے کی عادت تھی۔ اپنے کمرے کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد اس نے پلٹ کر آئینے کو دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرا کر میز پر پڑا اپنے سرخ کور والا فون اٹھایا اور چند قدم چل کر شیشے کی دیوار کے پاس آ گئی۔ اپنے بھورے بال ماتھے سے ہٹاتے ہوئے اس نے باہر دیکھا جہاں سے دریا نظر آ رہا تھا اور نیچے سڑک سنسان پڑی تھی۔ ماسکو میں 10 بجے سے پہلے بہت کم لوگ گھروں سے نکلتے اور وہ ان کم لوگوں میں شمار تھی کیونکہ اسے منفرد رہنے کی عادت تھی۔ کچھ لمحے وہاں ٹھہرنے کے بعد وہ الماری کی طرف بڑھی اور سرخ رنگ کے فل ہیل والے سینڈل نکال کر بیڈ پر آ بیٹھی۔ ابھی وہ سینڈل پہن ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ اس نے اپنی توجہ اپنے خوبصورت سینڈل پر ہی مرکوز رکھی۔ میم، میں مارک ہوں۔ باہر سے مردانہ آواز سنائی دی تو اس کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ آ جاؤ۔ اپنے سینڈلز بند کر کے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے مارک کو اندر آنے کی اجازت دی۔ اجازت ملتے ہی مارک اندر داخل ہوا۔ وہ ایک چوڑے جسم کا کالا آدمی تھا جس کی عمر 45 سال کے لگ بھگ تھی۔ گھنگرالے بالوں میں وہ کوئی وحشی درندہ لگ رہا تھا۔ گلے میں اپنے نام کا لاکٹ پہنے وہ ہمیشہ والا مارک ہی دکھ رہا تھا۔ سیاہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس وہ احتراماً نظریں جھکائے کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک نگاہ مارک پر ڈالی، پھر چلتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ مارک کے بہت قریب پہنچ کر اس نے اس کے گلے میں پہنے لاکٹ کو چھوا اور طنزیہ مسکرا دی۔ تم یہ اتار کیوں نہیں دیتے مارک؟ اس نے پرسوچ انداز میں اس کے لاکٹ کو دیکھا۔ مارک نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ابھی فقط اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو پتہ نہیں کیا کرنے والی تھی۔ وہ مارک کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر پھر سے مسکرائی۔ ویسے ماننا پڑے گا مارک، تم بہت مستقل مزاج ہو، اس نے کہہ کر اپنا ہاتھ لاکٹ سے ہٹایا اور اسے دیکھنے لگی۔ یہ تعریف تھی؟ اب کی بار مارک نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم بہتر سمجھتے ہو، اس نے کہا اور چلتی ہوئی صوفے پر جا بیٹھی۔ تم غالباً مجھے کچھ بتانے آئے ہو، بولو۔ میں کچھ دنوں کے لیے انڈر گراؤنڈ رہنا چاہتا ہوں۔ پولیس ان لڑکیوں کی تلاش میں ہے۔ اگر میں پکڑا گیا تو ہمارا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ مارک کے چہرے پر پریشانی عیاں تھی۔ مارک کی بات سن کر وہ ہنسی۔ تم اتنے ڈرپوک کب سے ہو مارک؟ ہنستے ہوئے پوچھا گیا، لیکن مارک نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اس وقت اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کی ہنسی میں کھو چکا تھا۔ وہ جب جب ہنستی تھی وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا تھا۔ اسے دنیا سے بیگانہ کرنے کے لیے صرف اس لڑکی کی ہنسی ہی کافی تھی۔ مارک کے بقول وہ دنیا میں سب سے خوبصورت ہنسی تھی۔ مارک؟ اس نے مارک کو پکارا تو وہ ہڑبڑا گیا۔ جی میم، ہکلاتے ہوئے مارک نے پوچھا تو اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔
میرے خیال سے تم اب تھک چکے ہو، اس لیے آرام کرنا چاہتے ہو، ٹھیک کہا نا میں نے؟ اس نے معنی خیز نگاہوں سے مارک کو دیکھا تو مارک نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اگر میں پکڑا گیا تو آپ کے لیے بھی خطرہ ہوگا، میں بس آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، مارک نے کہا تو وہ مسکرائی۔ مجھے الماری سے میرا پرس نکال دو، میں اس وقت کسی سے ملنے جا رہی ہوں۔ اس نے مارک پر نظریں گاڑے کہا تو مارک اس کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے الماری کی طرف بڑھ گیا۔ سرخ رنگ کا پرس نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ صوفے سے اٹھی اور مارک سے پرس لے کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آئی اور لپسٹک اٹھا کر اپنے ہونٹوں پر لگائی۔ اسے اپنی لپسٹک ڈارک کرنے کی عادت ہمیشہ سے تھی۔ پھر وہ باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی۔ مارک پلٹ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دروازے تک پہنچی لیکن پھر رکی اور پلٹی۔ میری کے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایک جملہ اچھالتی وہ کمرے سے نکل گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس ایک جملے کو سننے کے بعد مارک اس قدر خوش ہو جائے گا کہ پھر کبھی انڈر گراؤنڈ ہونے کی بات ہی نہیں کرے گا، اور مارک کے متعلق اس کے اندازے ہمیشہ درست ہوا کرتے تھے۔ وہ سنہری غلاف میں لپٹے قرآن پاک کو اٹھائے سبز گنبد والی مسجد کے پچھلے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اس کا وجود کالی چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ مضطرب سی بار بار اپنی گہری خوبصورت آنکھوں سے دروازے کو دیکھتی۔ چند لمحے یوں ہی گزرے تو اس نے دروازے کی طرف پشت کی اور دوسری جانب دیکھنے لگی۔ وہ ایک پرانی طرز کا مکان تھا جس میں ایک برآمدہ، ایک باورچی خانہ اور 4 کمرے تھے۔ کچے صحن کی ایک طرف کیاریاں تھیں جن میں سرخ گلاب اپنی خوبصورتی بکھیر رہے تھے۔ دوسری طرف نلکا تھا جس سے ہمہ وقت ٹھنڈا اور میٹھا پانی آتا تھا۔ یہ گھر سبز گنبد والی مسجد سے جڑا ہوا تھا۔ مسجد کا پچھلا دروازہ اس گھر میں کھلتا تھا جہاں وہ اس وقت کھڑی تھی۔ سردی کے باوجود اسے پیاس کی شدت محسوس ہونے لگی تو اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ یہاں آ کر آرام کر لو دعا، کب سے وہاں کھڑی ہو؟ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اس کے کانوں سے ایک نسوانی آواز ٹکرائی۔ اس نے چوک کر سامنے دیکھا کیونکہ اس وقت اس گھر میں اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ سامنے دیکھنے پر اسے کچھ دکھائی نہ دیا تو اس نے اپنی گردن گھما کر چاروں اطراف دیکھا لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ کچھ پریشان سی ہو کر وہ پلٹی لیکن پھر وہی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ شاید آج خطبہ نہیں ہوگا، تم کچھ دیر سو کیوں نہیں جاتی؟ اب کی بار اس نے فوراً آنکھیں بند کی جب اس کا اپنا وجود اس کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ وہ سب کچھ سیاہ تھا، رات کی تاریکی سے بھی زیادہ سیاہ، سوائے اس کے وجود کے جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سورۃ الناس کی تلاوت شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ اس کا وجود ہوا میں تحلیل ہوتا گیا۔ وہ سورۃ الناس پڑھتی رہی یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کے سامنے بالکل تاریکی چھا گئی۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں کھول دی اور گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ یا اللہ، ان وسوسوں سے مجھے نجات دلا دے۔ میرا نفس مجھے جمعے کے وقت سونے کی تلقین کر رہا ہے لیکن مجھے نہیں سونا۔ نماز کے وقت مجھے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں سلا سکتی۔ تجھ سے دعا ہے میری مولا کہ مجھے نفس کی پیروی سے بچا لے، آمین۔ آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے دعا کی اور پھر قرآن کو آنکھوں سے لگا لیا۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ اسے مسجد کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے قرآن کو آنکھوں سے ہٹایا اور مسکرا کر پلٹی۔ اس کے سامنے سفید کرتے پاجامے میں ملبوس اس کے بابا کھڑے تھے جن کی لمبی سفید داڑھی تھی اور انہوں نے سر پر پگڑی باندھ رکھی تھی۔ السلام علیکم بابا، اس نے مسکراتے ہوئے سلام کیا اور قرآن پاک ان کی طرف بڑھا دیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا؟ بابا نے فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکرا دی جس کی وجہ سے اس کا ڈمپل دکھائی دینے لگا۔ بابا، قرآن پاک کو جتنی دیر سینے سے لگائے کھڑی رہتی ہوں ایمان بڑھتا جاتا ہے، اس انتظار میں سرور ہے بابا، اس نے کہا تو بابا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جیتی رہو، انہوں نے کہا اور دروازے کی کنڈی چڑھا دی جبکہ وہ اپنی پیاس بجھانے نلکے کی طرف بڑھ گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں؟ سیریسلی یار، تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ لاہور کے ایک مہنگے ریسٹورنٹ میں بیٹھی پلوشا کے کانوں میں اس نوجوان کی آواز ٹکرائی جو بالکل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ سیاہ ٹی شرٹ اور جینز میں ملبوس وہ شخص شکل سے ہی ماڈرن لگتا تھا جبکہ پلوشا برقع پہنے بیٹھی تھی۔ نیلے رنگ کا حجاب مضبوطی سے چہرے کے گرد کسا گیا تھا اور وہ اپنی نیلی آنکھوں سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے درمیان رکھے گول میز پر جوس کے گلاس دھرے تھے جنہیں ابھی تک چکھنے کی زحمت نہیں کی گئی تھی۔ بولو پلوشا، کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ اس شخص نے تھوڑا آگے جھکتے ہوئے کہا تو پلوشا نے سر نفی میں ہلایا۔
تم سمجھ نہیں رہے ہو، میں اب تم سے ملنے نہیں آ سکتی۔ تم اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیج دو تاکہ ہم دونوں ایک مضبوط بندھن میں بندھ جائیں۔ میں روز روز آپ ہی اور بابا سے جھوٹ بول کر تم سے ملنے نہیں آ سکتی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا اور کرسی دھکیلتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے نکلتی اس شخص نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ پلیز کچھ دیر اور رک جاؤ، ابھی تو تمہیں ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں ہے، اس شخص نے منت کرتے ہوئے کہا تو پلوشا نے غصے سے اپنا بازو اس کی مضبوط گرفت سے چھڑوایا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ مجھے تم سے ملنے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، غصے سے کہہ کر وہ ریسٹورنٹ سے نکل گئی، جبکہ اس شخص نے میز پر ایک مکہ مارا تھا۔ پرسکون انداز میں نماز پڑھنے کے بعد اس نے سلام پھیرا تو اس کی نظر دروازے پر کھڑی بابا پر پڑی جو اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وہ چونکی اور جائے نماز سمیٹتی اٹھے اور میز پر رکھ کر بابا کے پاس آئی۔ بابا، آپ ایسے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اس سے پوچھا تو بابا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں رکھی واحد چارپائی پر بٹھایا۔ وہ سوالیہ نظروں سے بابا کو دیکھ رہی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میری بیٹی کتنی بڑی ہو گئی ہے، سب کا اتنا خیال رکھتی ہے اور تھکتی بھی نہیں، بابا نے کہا تو وہ ہنس دی۔ کل کی بات ہے تو میرے ساتھ مسجد جایا کرتی تھی اور مجھے دیکھا دیکھی سجدے کیا کرتی تھی، اور تمہیں سجدے سے اٹھنے کی اتنی جلدی ہوتی تھی کہ تم سجدے کے دوران چپکے چپکے سر اٹھا کر دیکھتی کہ بابا کا سجدہ مکمل ہوا یا نہیں۔ بابا کہہ کر مسکرائے تو وہ بھی کہیں ماضی میں کھو گئی۔ وقت گزر جاتا ہے بابا، لیکن اپنی یادیں چھوڑ جاتا ہے، دعا نے کہا اور بابا کا ہاتھ چوما۔ جیتی رہو، بابا اس کی حد درجہ محبت دیکھ کر بولے۔ بابا، آپ میرے یونیورسٹی جانے والے فیصلے سے خوش تو ہیں نا؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا تو بابا اسے دیکھنے لگے۔ بہت خوش ہوں بیٹا، میں تم دونوں بہنوں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، میری دعا ہے کہ اللہ تم دونوں کو کامیاب کرے، آمین۔ دعا کہتے ہوئے اٹھی اور الماری سے قرآن پاک نکال کر بابا کے پاس بیٹھ گئی۔ آج خطبے میں آپ نے بتایا کہ بنی اسرائیل نے جب اللہ تعالیٰ کے دیدار کا سوال کیا تو ان سب کو بجلی نے پکڑ لیا اور وہ سب مر گئے، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ تو بابا، ایک سوال آ رہا تھا دماغ میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو یہی دعا کی تھی کہ مجھے اپنا دیدار کروا دے، تو ان میں کیا فرق ہوا؟ دعا نے سورۃ البقرہ کی وہ آیت کھول کر بابا کے سامنے رکھی جس پر آج انہوں نے خطبہ دیا تھا۔ بابا اس کی بات پر مسکرا دیے۔ بیٹا، فرق نیت کا تھا۔ بنی اسرائیل نے کہا تھا ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں لیتے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محبت میں کہا تھا کہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر گئی تھی اور وہ اپنے محبوب کا دیدار چاہتے تھے، لیکن بنی اسرائیل ضد میں آ کر اللہ کو چیلنج کر رہے تھے۔ بابا نے دھیمے لہجے میں سمجھایا تو دعا نے گہرا سانس لیا۔ مطلب کہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، لیکن جب مانگنے کا انداز مختلف ہو تو دینے والے کا رد عمل بھی مختلف ہوتا ہے، اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اسے یہی بات سمجھ آئی تھی۔ بالکل بیٹا، یہی بات ہے، بابا نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ کھانا لگاؤں؟ اس نے قرآن پاک کو واپس رکھتے ہوئے پوچھا تو بابا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پلوشا کو آنے دو، وہ بیچاری پڑھائی کر کے آئے گی، اور اگر اسے پتہ چلا کہ بابا نے پہلے ہی کھانا کھا لیا تو دل دکھے گا اس کا، بابا نے کہا تو دعا ہنس دی۔ اوکے بابا، دعا کہتے ہوئی کمرے سے نکل گئی کیونکہ ابھی اسے چادریں دھو کر پھیلانی تھی۔ دریا ماسکو کے کنارے تیز تیز بھاگنے کی وجہ سے اس کا سانس پوری طرح پھول چکا تھا۔ سیاہ رنگ کے جاگنگ سوٹ میں ملبوس وہ تقریباً پچھلے آدھے گھنٹے سے بھاگ رہا تھا۔ سخت سردی کے باوجود اسے پسینہ آیا ہوا تھا۔ وہ بھی ایک اور چکر لگاتا لیکن اس کی نظر سامنے سے آتی لڑکی پر پڑی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا اور اپنی پیشانی پر آتے پسینے کو انگلی سے صاف کرتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ گڈ مارننگ میری، اس نے پھولے ہوئے سانس سے کہا اور اپنی بھوری آنکھوں سے میری کو دیکھنے لگا۔ میری دھیرے سے مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی اور اپنے پرس میں سے پانی کی بوتل نکال کر اس کی طرف بڑھا دی جو کہ اس نے گھر سے نکلتے ہوئے پرس میں رکھی تھی۔ اس نے گردن کو تھوڑا سا خم دیتے ہوئے بوتل پکڑی اور منہ سے لگا لی۔ سارا پانی ایک ایک گھونٹ میں حلق کے اندر انڈیلنے کے بعد اس نے خالی بوتل میری کی جانب بڑھا دی۔ تھینک یو میری، اس نے اپنے بکھرے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ اب اس کی سانسیں بھی معمول کے مطابق چلنے لگی تھی۔ میری نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، پھر اپنا بازو اس کے بازو میں ڈال دیا۔ کچھ دیر واک کرنا چاہتی ہوں، میری نے کہا تو وہ کندھے اچکاتا اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔
وہ انڈر گراؤنڈ ہونا چاہتا ہے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد میری اس سے مخاطب ہوئی تو اس نے چونک کر میری کو دیکھا۔ کون؟ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ میری نے گہرا سانس لیا اور کھلے آسمان کو دیکھنے لگی۔ میں مارک کی بات کر رہی ہوں۔ کیا تمہیں نہیں لگتا شایان کہ اب ہمیں اسے ٹیم سے نکال دینا چاہیے؟ میری نے پوچھا تو شایان نے حیرت سے اسے دیکھا جیسے اس کی عقل پر ماتم کر رہا ہو۔ تم نیند میں ہو شاید، مارک شایان نے رک کر کہا تو میری نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس کے لہجے میں ناراضگی اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ شایان نے اسے کندھوں سے تھاما۔ دیکھو میری، مارک ٹیم کا سب سے طاقتور اور کاریگر بندہ ہے۔ اگر اسے ہی ٹیم سے نکال دیا گیا تو پھر ہمارا بزنس ٹھپ ہو جائے گا، اور ٹیم سے نکلنے کے بعد وہ سیدھا پولیس کے پاس جائے گا اور پھر ہم دونوں سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ اس لیے اسے برداشت کرنا ہماری مجبوری ہے، شایان نے تحمل سے سمجھایا تو میری نے ہنستے ہوئے خود کو اس کی گرفت سے چھڑوایا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اسے ٹیم سے نکالنے کے بعد زندہ چھوڑ دوں گی؟ میری کے کہنے پر شایان کی آنکھوں میں حیرانی سے پھیل گئی۔ اس کی سانسیں بری طرح اکھڑنے لگی تھی۔ وہ خود کو نارمل کرنے کے لیے گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ میری اس کی حالت دیکھ کر کچھ پریشان سی ہو گئی۔ واٹ ہیپنڈ شایان؟ آر یو اوکے؟ میری نے فکر مندی سے پوچھا تو شایان نے فوراً اپنی جیب سے انہیلر نکال کر منہ سے لگا لیا۔ او گاڈ شایان، تمہیں سانس کا پرابلم ہے؟ ٹھہرو، میں ڈاکٹر کو فون کرتی ہوں۔ میری ایک ہاتھ سے اسے سہارا دیتی دوسرے ہاتھ سے اپنے پرس میں موبائل تلاش کرنے لگی۔ شایان گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا چلا گیا، جبکہ تھوڑی سی کوشش کے بعد میری کو موبائل مل گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ فون ملاتی شایان نے اسے روک دیا۔ آئی ایم اوکے میری، کسی کو فون مت کرنا، میں ٹھیک ہوں۔ شایان نے انہیلر منہ سے ہٹا کر اسے کہا تو وہ فون واپس ڈالتی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تم ٹھیک نہیں ہو شایان، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، میں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی، میری نے کہا تو شایان ہلکا سا مسکرایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کچھ نہیں ہوگا، شایان نے اس کے ہاتھ پر زور ڈالتے ہوئے محبت سے کہا تو میری نے سر ہلا دیا، لیکن وہ بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ برفباری ہو رہی ہے، اتنی ٹھنڈ ہے اور تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ میں تو آج تمہارے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے آئی تھی، لیکن میری نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی تو شایان کچھ کہے بنا اٹھ گیا۔ میری بھی اسے دیکھ کر اٹھی۔ مارک کو مت مارنا، وہ ہمارا ہتھیار ہے، اور ابھی میں گھر جانا چاہتا ہوں، کچھ دیر آرام کروں گا تو بہتر محسوس کرنے لگوں گا، شایان نے کہا اور اسے وہیں چھوڑ کر لمبے لمبے ڈھک پڑتا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، جبکہ وہ کتنا ہی وقت وہاں بے مقصد کھڑی رہی۔ ہسپتال کی رات میں تیز تیز چلتے ہوئے اس نے نگاہ ارد گرد دوڑائی اور محتاط سے انداز میں چلتا ہوا ایک وارڈ میں گھس گیا۔ وہ وارڈ بالکل خالی تھا، سوائے ایک بیڈ کے جس پر ایک لڑکی نیم بے ہوشی کی حالت میں لیٹی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا بالکل اس کے بیڈ کے قریب پہنچ گیا۔ لڑکی نے اپنے سامنے ایک نقاب پوش آدمی کو دیکھا تو اس کے چہرے پہ خوف و حراست کے تاثرات چھا گئے۔ کون ہو تم؟ نیم بے ہوش لڑکی نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا اور ہلنے کی کوشش کی، لیکن نقاہت کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ اس نے اس لڑکی کے بازو میں لگی ڈرپ کو بے دردی سے کھینچا، جس سے اس لڑکی کی چیخیں فضا میں بلند ہوئی، لیکن اس آدمی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ لڑکی آنسو پیتی ہوئی اپنے زخمی ہاتھ کو دیکھنے لگی جس سے گوشت باہر کو جھانکنے لگا تھا۔ میں تمہاری موت ہوں، اس آدمی نے اس کے بالکل قریب آ کر کہا اور اپنی جیب سے پستول نکال کر اس کی کن پٹی پر رکھ دی۔ وہ لڑکی خوف سے آنکھیں پھیلا ہلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس آدمی نے اس کے منہ سے ہاتھ اٹھا کر اس کے بال نوچ لیے، جس کے نتیجے میں وہ لڑکی سسکنے لگی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے شور مچانے کی کوشش کی تو سیدھا اوپر پہنچا دوں گا، سمجھی؟ بے دردی سے اس کے بال نوچتے ہوئے اس آدمی نے کہا تو وہ لڑکی تیز تیز سانس لیتی سر ہلانے لگی۔ اس کے گال آنسوؤں سے تر تھے، لیکن وہ بلند آواز میں نہیں رو رہی تھی۔ اچھا ہوا جو ابھی تک تم عدالت نہیں پہنچی، ورنہ تمہیں مارنے میں بہت مشکل پیش آتی، اس آدمی نے مکاری سے کہا۔ پستول ابھی تک اس لڑکی پر تانی ہوئی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ تڑپتے ہوئے بولی تو اس آدمی کا قہقہا فضا میں بلند ہوا اور اس نے لڑکی کے بات چھوڑ کر اپنی جیب سے ایک تصویر نکال کر اس لڑکی کو دکھائی، جسے دیکھتے ہی لڑکی کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ شور مچاتی اس آدمی نے گولی چلا دی اور یکے بعد دیگرے 3 گولیاں اس کی کھوپڑی میں اتارنے کے بعد وہ اپنی سلنسر لگی پستول اور تصویر کو اپنی جیب میں ڈالتا
مطمئن سا چلتا وارڈ سے نکل گیا، جبکہ وارڈ میں اس لڑکی کی لاش اپنے قتل پر خود ہی ماتم کنا تھی۔ ابھی وہ چادریں پھیلا کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ دروازہ بجا۔ اس نے اپنے ہاتھ تولیے سے صاف کیا اور سر پر دوپٹہ اوڑھتی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر پلوشا پر پڑی، جو کچھ پریشان سی لگ رہی تھی۔ پلوشا سلام کرتی ہوئے اندر داخل ہوئی تو اس نے کنڈی چڑھائی اور پلوشا کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ بہت دیر لگا دی تم نے، بابا تمہارا انتظار کر رہے تھے کہ تم آؤ تو کھانا کھائے، لیکن انتظار کرتے کرتے ہی سو گئے۔ دعا کچھ خفگی سے بولی تو پلوشا کچھ کہے بغیر بابا کے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ دعا کندھے اچکا کر کھانا نکالنے لگی۔ جب کھانا لے کر وہ کمرے میں پہنچی تو بابا اور پلوشا کو باتیں کرتے پایا۔ دعا نے دیکھ کر مسکرائی اور کھانا میز پر رکھا۔ ویسے پلوشا تم بہت بری ہو، مطلب کہہ کر گئی تھی کہ 2 بجے تک آ جائے گی، اور اب دیکھو 3 سے بھی اوپر کا ٹائم ہو چکا ہے۔ دعا کرسی گھسیٹتی ہوئی بیٹھی اور کچھ ناراضگی سے پلوشا کو کہا تو اس نے بابا کو مدد طلب نگاہوں سے دیکھا۔ بابا نے دعا کو مصنوعی انداز میں گھورا۔ خبردار جو میری بیٹی کو کچھ کہا، چلو جاؤ پلوشا، یہ برقع وغیرہ اتارو اور ہاتھ منہ دھو کر آؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ بابا نے پہلے دعا سے اور پھر پلوشا سے مخاطب ہو کر کہا تو پلوشا سر ہلا کر کمرے سے نکل گئی، جبکہ دعا اگلے ماہ کے خرچے کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ بابا اب آپ کی پینشن سے گزارا کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ میری یونیورسٹی کی فیس بھی ہے اور پلوشا کے بھی خرچے بڑھ رہے ہیں، تو وہ میں سوچ رہی تھی کہ… دعا نے جھجکتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تو بابا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کہ بابا نے پوچھا تو دعا اٹھ کر ان کے پاس آئی اور اپنا سر ان کے کندھے پر رکھ لیا۔ بابا میں سوچ رہی تھی کہ ہم بیکری کھول لیتے ہیں، مجھے اور پلوشا کو بیکنگ آتی ہے، یاد ہے ہم نے اسکول میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی کیک بنانے پر، تو اگر ہم بیکری کھول لیں گے تو مہینہ آرام سے گزر سکتا ہے۔ دعا نے محتاط انداز میں بابا سے کہا کہ کہیں وہ منع ہی نہ کر دے۔ بابا اس کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ وہ کتنے ہی لمحے ان کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ کسی گہری سوچ میں تھے۔ تبھی پلوشا کمرے میں داخل ہوئی تو دعا نے بابا کے کندھے سے سر اٹھایا اور کرسی پر جا بیٹھی۔ پلوشا نے اس غیر معمولی خاموشی کو محسوس تو کیا، لیکن کچھ نہ بولی۔ خاموش ماحول میں کھانا کھایا گیا اور دعا وقفے وقفے سے بابا کے پرسوچ چہرے کو دکھ رہی تھی۔ اگلے روز الارم بجنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے تکیے کے نیچے سے موبائل نکال کر اس پر وقت دیکھا۔ گھڑی سحری کے 3:30 بجا رہی تھی۔ وہ کمبل دور پھینکتی اٹھ بیٹھی اور ساتھ والی چارپائی پہ سوئی پلوشا پر ایک نظر ڈالی، جو دونوں ہاتھ اپنے گالوں کے نیچے رکھ کر پرسکون سی سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرا دی۔ پاؤں چارپائی سے نیچے لٹکاتے ہوئے اس نے اپنے پاؤں میں پہنی سنہری پائل کو دیکھا، جس پر موتی جڑے ہوئے تھے۔ یہ اس کا واحد شوق تھا جو اس نے بچپن سے پال رکھا تھا۔ ذرا سا جھک کر پائل پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے کلمہ پڑھا، پھر تکیے سے دوپٹہ اٹھا کر سر پر لپیٹ لیا۔ ابھی وہ کمرے سے باہر ہی نکلی تھی کہ اس کی نظر صحن میں دھری چارپائی پر پڑی جس پر بابا بیٹھے تھے۔ وہ انہیں سلام کرتے ہوئے نلکے سے لوٹے میں ابا کے لیے وضو والا پانی بھرنے لگی۔ آ جائیں بابا، پانی بھر لیا۔ اس نے بابا کو آواز دی تو وہ اٹھ کر نلکے کے پاس رکھی چوکی پر بیٹھ گئے۔ دعا نے ٹھنڈا پانی ان کے ہاتھوں پر ڈالا۔ بابا میں نے اتنی بار کہا ہے آپ سے کہ میں پانی گرم کر دیا کروں فجر کے وقت کا، پانی اس قدر ٹھنڈا ہے آپ بیمار ہو جائیں گے۔ اس نے کہا تو بابا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ محبت کا ثبوت بھی تو دینا ہے خالق کو، بیمار ہوا تو وہی شفا یاب کرے گا جس کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ بابا نے کہا تو وہ خاموشی سے ان کے الفاظ کو محسوس کرنے لگی۔ واقعی اگر اس ذات سے عشق کے دعوے ہیں تو پھر ٹھنڈے پانی سے کیا ڈرنا۔ سوچتے ہوئے اس نے بابا کو وضو کروایا۔ تم دونوں بھی نماز ادا کر لو، پھر تلاوت سنوں گا۔ بابا حکم دیتے ہوئے پگڑی لیتے اپنے کمرے کی طرف بڑھے، جبکہ وہ پلوشا کو جگانے چل دی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہاتھ بڑھا کر بتی جلائی اور پلوشا کی طرف بڑھ گئی۔ اٹھ جاؤ میڈم، فجر کی اذان ہونے والی ہے۔ اس نے پلوشا کو جگانے کی کوشش کی تو پلوشا نے کروٹ بدل لی۔ اٹھو نہ یار، دیر ہو جائے گی، دعا نے اپنے کمبل کو تہہ کرتے ہوئے کہا تو پلوشا آنکھیں رگڑتی اٹھی۔ کیا آپی روز نماز سے گھنٹہ پہلے ہی جگا دیتی ہیں؟ اف، 2 بجے سوئی تھی میں اب، اور اب پورا دن سونے کا ٹائم نہیں ملے گا۔ پلوشا بڑبڑاتی ہوئی اٹھی تو دعا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ تم اتنا کیوں پڑھتی ہو؟ پورا دن دوست کے ساتھ پڑھائی کرتی رہی، پھر پوری رات بیٹھ کر اسائنمنٹ بناتی رہی ہو۔ یار پڑھائی کرو لیکن خود کو بھی تو وقت دو، ایسے تو صحت خراب ہو جائے گی۔
اس نے کہا تو پلوشا نے نظریں چرا لی۔ اب کیا کرتی، کیا بتاتی کہ پورا دن پڑھائی نہیں کر پائی تھی جس کی وجہ سے اسے رات کو جاگنا پڑا۔ اب وضو کر کے قرآن کی تلاوت ریوائز کرو، آج بابا کہہ کر گئے ہیں کہ نماز کے بعد سنیں گے۔ اس نے پلوشا کو اطلاع دی تو وہ سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ جب وہ دونوں تلاوت کر چکی تو اتنے میں اذان شروع ہو گئی۔ کانوں میں سحر گھولتی اذان کی آواز ہمیشہ کی طرح ماحول پر جادو کر رہی تھی، ایسی آواز جسے سن کر ایک پل کے لیے انسان اپنے ماحول سے بے خبر ہو جاتا تھا۔ وہ تو بچپن سے اس آواز کو سننے کی عادی تھی۔ بچپن میں تو دونوں اپنے بابا کی غیر موجودگی میں ان کی طرح اذان دینے کی کوشش بھی کرتی، لیکن لفظوں کے درمیان ہی سانٹ ٹوٹ جاتا۔ خیر، اذان مکمل ہوئی تو انہوں نے نماز ادا کی، یہاں تک کہ بابا آ گئے۔ تب تک آسمان پر سورج میاں نے منہ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ دعا نے ایک اور چارپائی باہر نکالی اور وہ دونوں اس پر بیٹھ گئی۔ باری باری تلاوت سنانے کے بعد جب وہ قرآن پاک رکھ کر آئیں تو بابا نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ آؤ بیٹیو، مجھے آج تم دونوں سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ کب بات کروں، پھر خیال آیا کہ اس مبارک وقت میں ہی بات کرنا بہتر ہے۔ بابا نے تمہید باندھی تو ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ نہ جانے کیا بات تھی جو بابا نے اتنی سوچ بچار کی۔ کیا بات ہے بابا، سب خیریت ہے نا؟ دعا نے پوچھا تو بابا نے سر ہلا دیا۔ ہاں ہاں بیٹا، سب خیریت ہے۔ دراصل ندیم صاحب کے بیٹے اسد کا رشتہ پلوشا کے لیے آیا ہے۔ بابا نے کہا تو پلوشا بری طرح چونکی، جبکہ دعا بھی اس غیر متوقع بات پر کچھ حیران تھی۔ میں جانتا ہوں پلوشا، تم سوچ رہی ہوگی کہ دعا بڑی ہے تو پہلے اس کی شادی ہونی چاہیے، لیکن بیٹی ایک بار اس رشتے کے بارے میں لازمی سوچنا۔ اسد ماشاءاللہ سے ڈاکٹر ہے، 5 وقت کا نمازی ہے اور اخلاق بھی بہت اچھا ہے، شکل و صورت سے بھی اچھا بچہ ہے۔ دیکھو پلوشا، آرام سے سوچ کر مجھے بتا دینا، کیونکہ آخری فیصلہ تمہارا ہی ہوگا۔ بابا نے پیار سے کہا تو پلوشا نے جی کہہ کر سر جھکا لیا۔ اب وہ کیا کہتی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے؟ بابا کے سامنے ایسا کہنا ناممکن تھا۔ تبھی وہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ میں کیاریوں کو پانی دے دوں؟ پلوشا کہہ کر نلکے کی جانب بڑھ دی، جبکہ دعا نے بابا کا تھکا ہوا چہرہ دیکھا۔ کیا ہوا ہے بابا، رات کو ٹھیک سے سوئے نہیں؟ اس نے پوچھا تو بابا نے گہرا سانس لیا۔ سوچتا ہوں کہ ایک دن تم دونوں مجھے چھوڑ جاؤ گی تو سانس بند ہونے لگتا ہے، بابا نے کہا تو وہ اٹھ کر ان کے پاس بیٹھی اور اپنا سر ان کے کندھے سے ٹکا دیا، کہ اس کی ہمیشہ سے عادت تھی۔ بابا کے کندھے پر سر رکھ کر سکون ملتا تھا، وہ دنیا کے کسی خزانے میں نہ تھا۔ میں تو کہیں نہیں جاؤں گی اب آپ کو چھوڑ کر، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس نے کہا تو بابا نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ ایسی باتیں نہیں کرتے، بیٹیوں کا اصل گھر ان کا سسرال ہی ہوتا ہے، تو میں آپ کو بھی اپنے اصلی گھر لے جاؤں گی، کیا خیال ہے؟ اس نے شرارت سے کہا تو بابا ہنس دیے، جبکہ کیاروں کو پانی دیتی پلوشا کو ان کی یہ ہنسی زہر لگ رہی تھی۔ اس نے کچن میں داخل ہوتے ساتھ کیبنٹ سے گلاس نکالا اور شیلف پر رکھے اس میں 7 بڑی بوتل سے پانی انڈیلنے لگی۔ سردی کے باعث اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ تیزی سے پانی ڈالنے کے بعد اسے حلق میں انڈیلا اور گلاس تقریباً پٹکتے ہوئے کچن سے نکل آئی۔ میم، کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ اس کی میڈ نے پوچھا، جو کہ اس کے کمرے کی صفائی کر کے آئی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور سیڑھیاں پھلانگتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ساتھ ہی اس نے دروازہ پٹاخ سے بند کیا اور اپنا پرس بیڈ پر پھینکنے کے بعد خود بھی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یعنی شایان کو استھما ہے اور اس نے مجھے بتایا تک نہیں۔ وہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اس وقت 11 بج رہے تھے اور وہ کتنی ہی دیر دریا کے کنارے ٹہلتے صرف یہی سوچ رہی تھی کہ آخر شایان نے اسے کیوں نہیں بتایا۔ لیکن جب سردی سے ٹھٹھرنے لگی تو اپارٹمنٹ واپس آ گئی۔ اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی شایان، تم نے میری سے اپنے متعلق اتنی اہم بات چھپائی، جبکہ میری تمہیں اپنی ساری باتیں بتاتی ہے۔ غصے سے سوچتے ہوئے وہ شیشے کی دیوار کے پاس آئی۔ نیچے سڑک پر اب چہل قدمی تھی، گاڑیاں اپنے سفر پر رواں دواں تھیں، ہر ایک زندگی سے بھرپور تھا سوائے اس کے۔ برفباری کی شدت میں اضافہ ہو گیا تو اس نے میڈ کو آواز دی۔ ادینہ، ادینہ! اس کی آواز سن کر میڈ بھاگتی ہوئی آئی۔ یس میم، میرے کمرے کا ہیٹر چلا دو اور کچھ دیر بعد بند کر جانا، میں کچھ دیر سونا چاہتی ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے ملنے آئے تو اسے کہہ دینا کہ میم کی طبیعت خراب ہے۔ ادینہ کو حکم دیتے ہوئے اس نے الماری سے اپنا سلیپنگ سوٹ نکالا اور باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ 3 مارچ
2015۔ اس کے سامنے بیٹھے موٹے پولیس افیسر نے معنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھتے پوچھا تو وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ دیکھیں مس، آپ شاید یہاں کے اصولوں سے واقف نہیں ہیں، ورنہ پولیس افسر نے خباثت سے کہتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تو اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ ورنہ کیا؟ اب کی بار وہ کرخت ہو گئی تھی۔ اس کی بات سن کر پولیس افیسر شیطانی ہنسی ہنسا۔ ارے او شیدے، آج ہمارے تھانے میں بہت معصوم لوگ تشریف لائے ہیں، ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرواؤ۔ پولیس افسر نے کمال کی اداکاری کی اور ٹیبل پر کچھ آگے کو ہو کر اس کی طرف جھکا۔ مس معصوم، ہر کام کے لیے پیسے لگتے ہیں، یہی ہمارا اصول ہے۔ اگر آپ 10 لاکھ کا بندوبست کر لیں تو ہم آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، ورنہ… کہہ کر وہ پیچھے ہوا اور اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیے۔ یہ تھانہ گواہ ہے، ہم نے کبھی بغیر پیسوں کے کام نہیں کیا۔ پولیس افسر کی بات پر اس کی آنکھوں میں بے یقینی پھیل گئی۔ پیسوں کے بغیر کام نہیں کیا یعنی رشوت کے بغیر کام نہیں کیا؟ وہ گویا خود کو بتا رہی تھی۔ ارے او بی بی، اتنی نیک پروین ہونا تو سکون سے گھر جا کر بیٹھو۔ سب جانتا ہوں تم جیسے لڑکیوں کو، تم لوگ عزت بیچ کر اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتی ہو۔ پولیس افسر نے غصے سے کہا تو وہ طنزیہ ہنس دی۔ اور آپ ایمان بیچ کر اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں؟ ہم ایک ہی گلی کے جانور ہیں جناب۔ کہتے کہتے وہ ہنسی اور میز پر پڑے پین باکس سے ایک سیاہ مارکر نکالا۔ بکواس بند کرو۔ پولیس افسر اس کی بات پر اشتعال انگیزی سے بولا تو اس کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ یہ تاریخ لکھ کر جا رہی ہوں اس دیوار پر، اگلے سال ٹھیک اسی تاریخ اور اسی ماہ پھر آؤں گی، تب بتاؤں گی کہ کون ایمان بیچتا ہے اور کون عزت۔ مارکر سے سفید چونے کی دیوار پر 21 مارچ 2015 لکھ کر اس لڑکی نے مارکر پولیس افسر کی آنکھوں کے سامنے کیا اور ہوا میں چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں مارکر زمین پر گر گیا۔ وہ پولیس افسر مٹھیاں بھینچے اس لڑکی کی جرت دیکھ رہا تھا، جو اب رخ موڑے لکڑی کا دروازہ کھول کر باہر جانے کو تیار تھی، لیکن ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ پلٹی اور دلچسپی سے پولیس افسر کا چہرہ دیکھا۔ تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھوائیے گا کہ جب غم شدت اختیار کر جاتا ہے تو وہی غم انسان کو مضبوط اور بے خوف بنا دیتا ہے۔ صاحب، آپ کے پاس تو کھونے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا، اس لیے طاقت میں آپ مجھ سے کم ہیں۔ سوچیں، اگر کسی رات آپ سکون سے سو رہے ہوں اور آپ کو فون آئے کہ آپ کے بیوی بچے اغوا ہو گئے ہیں تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ نخوت سے سر جھٹکا، پھر مخاطب ہوئے۔ مگر مجھے ایسا کوئی خوف نہیں ہے، اس لیے مجھ سے ڈریے صاحب، میں اغوا اور قتل بھی کر سکتی ہوں۔ آخری الفاظ کہتی وہ دروازے کا پٹ کھولتی باہر نکل گئی، جبکہ پولیس افسر نے غصے سے ٹھوکر ماری۔ اس کا تو بندوبست کرنا پڑے گا۔ یہ سوچتے اس کی نظر سفید چونے کی دیوار پر پڑی، جہاں کالی سیاہی سے 21 مارچ 2015 لکھا تھا۔ تارگول کی سیاہ سڑک پر پھیلی برف پر وہ اپنے ارد گرد سے بے خبر لڑکھڑاتا چل رہا تھا۔ سفید ٹی شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر میں وہ بے حد بیمار دکھائی دیتا تھا، لیکن ماسکو کے ایک مصروف شہر میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ کوئی اس کی حالت پر غور کرتا۔ سرخ ہوتی آنکھوں سے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے قدم ڈگمگائے اور وہ ڈھہ گیا۔ گرنے کے بعد اس نے اپنے آس پاس ہاتھ مار کر برف کی ٹھنڈک کو محسوس کیا اور وہیں لیٹتا چلا گیا۔ برف اس کی کمر کو سہلا رہی تھی، اذیت سے لوری سنا رہی تھی، اور پھر وہ کب سویا اسے اندازہ نہ ہوا، لیکن کچھ دیر بعد کسی کے بری طرح جھنجھوڑنے پر گڑبڑا کر اٹھا۔ شایان، آر یو ڈرنک؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری تھی، جو بیدار ہونے کے بعد واک کے لیے نکلی تھی۔ شایان نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر اسپات میں سر ہلا دیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں شایان؟ صبح بھی تم اتنا عجیب بیہیو کر رہے تھے اور اب شراب پی کر یہاں لاوارثوں کی طرح پڑے ہو۔ ایسا تو ڈیسپریٹ لوگ کرتے ہیں، میری فکر مندی سے کہتے اس کے پاس بیٹھی اور اس کا ہاتھ اپنی ملائم ہتھیلیوں میں لے کر ملنے لگی۔ میں ڈپریشن میں ہوں میری، یہاں درد ہے، یہاں۔ وہ میری کی انگلی اپنے سینے پر زور سے لگاتے بولا تو میری نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں درد ہے یہاں؟ میری نے پوچھا، لیکن شایان نے کوئی جواب نہ دیا اور سر جھکا لیا۔ بولو شایان، کیوں ڈپریشن میں ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم کس تکلیف میں ہو یار؟ مجھے بتاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میری اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے بولی تو وہ کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو۔
تمہارے چہرے پر وہ کیوں نہیں ہے جو میرے چہرے پر ہے؟ شایان نے پوچھا تو میری اس کی بیتکی بات پر نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا نہیں ہے میرے چہرے پر؟ افسوس، دکھ، بے چینی، خوف۔ شایان نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا اور پھر وہ برف پر گرتا چلا گیا۔ شایان، او مائی گاڈ، اسے کیا ہو گیا ہے؟ اجلت میں مارک کو فون ملاتے ہوئے اس نے شایان کا سر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہی تو تھا اس کا کل جہاں، اس کا سچا عشق۔ وہ شایان کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ رہی تھی۔ جب سے بابا نے پلوشا سے رشتے کی بات کی تھی وہ بہت خاموش تھی، بالکل کسی سمندر کی طرح جس کے اندر طوفان برپا ہوتا ہے لیکن وہ خاموش رہتا ہے۔ تو وہ اپنی بہن کی اس خاموشی کی بہت شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ تبھی شام ڈھلنے کے بعد وہ کمرے میں آئی جہاں پلوشا اپنے بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ تو وہ اس کے سامنے والی چارپائی پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہیں آپی؟ کچھ دیر بعد پلوشا نے پوچھا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ کیا ہے آپی؟ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، آپ مزید پریشان نہ کریں، پلوشا بیزاری سے کہتی اٹھی اور دوپٹہ سر پر اوڑھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ دعا نے پوچھا تو پلوشا نے ایک نظر اسے دیکھا پھر جوتے پہننے لگی۔ دل کہہ رہا ہے کوئی مرنے والا ہے، کفن دفن کا انتظام کرنے جا رہی ہوں۔ پلوشا نے اسے دیکھے بغیر کہا تو اس کا دل دہل کر رہ گیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ وہ چارپائی سے کھڑی ہوئی اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ پلوشا نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ کہا نا آپی، کوئی مرنے والا ہے، اب غم بھی نہ مناؤ۔ کون مرنے والا ہے پلوشا؟ دعا نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تاکہ وہ ہوش میں آ جائے، لیکن پلوشا کے چہرے پر وہی تاثرات تھے جیسے کسی کے مرنے کے غم میں ہوتے ہیں، جیسے کسی سے بچھڑنے کے بعد ہوتے ہیں۔ سرخ آنکھیں اور درد بھری مسکراہٹ۔ کسی کے مرنے پر مسجد میں اعلان ہوتا ہے آپی، یوں پہلے ہی کسی کی موت کی خبر نہیں سناؤں گی، جب اعلان ہو تو سن لیجیے گا، اور ہاں دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے گا ورنہ برداشت نہیں کر پائیں گی، پلوشا نے کہا تو دعا کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اسے چارپائی پر بٹھایا اور خود گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ تم اس رشتے سے خوش نہیں ہونا؟ یار ابھی تو بس رشتہ آیا ہے اور بابا نے کہا نہ کہ آخری فیصلہ تمہارا ہوگا۔ دعا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو پلوشا نے نفی میں سر ہلایا۔ اسی بات کا تو سارا روگ ہے آپی، میں بابا کو انکار نہیں کر سکتی، اور پلوشا نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ دعا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اور دعا نے پوچھا تو پلوشا نے تھوک نکلا اور گہرا سانس لیا۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ ہنستا ہے تو میں ہنستی ہوں، وہ روتا ہے تو میں روتی ہوں، وہ جب بولتا ہے تو دل چاہتا ہے اسے ہی سنتی رہوں، وہ جب ناراض ہوتا ہے تو دنیا ویران لگتی ہے۔ وہ میرا سب کچھ ہے، بس محرم نہیں ہے آپی اسے میرا محرم بنا دیں۔ پلوشا بولنا شروع ہوئی تو اس کے لہجے میں تھکن تھی، لیکن بولتے بولتے وہ سسکنے لگی، جبکہ دعا کے ہاتھ کی گرفت اس کے ہاتھ پر کمزور ہو گئی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں بیٹھی اپنی چھوٹی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ کون ہے وہ؟ کیا تم اس سے ملتی رہی ہو پلوشا؟ اس کی آنکھوں میں بے انتہا خوف تھا۔ ہمایوں نام ہے اس کا، اور ہاں میں اس سے کئی بار مل چکی ہوں، لیکن کبھی اس نے اپنی ہاتھ پار نہیں کی۔ بس کل اس نے میرا ہاتھ پکڑا لیکن وہ غلط نیت سے نہیں تھا۔ پلوشا کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اپنی محبت کا دفاع کیسے کرے۔ وہ کہہ کر دعا کو دیکھنے لگی۔ ہاں شاید اس کی بڑی بہن اسے تھپڑ مار دے۔ تم اس کی نیت جانتی ہو پلوشا؟ ایک تو تم اس سے ملنے جاتی رہی ہمیں بتائے بغیر، اوپر سے تم… خیر۔ اٹھتے ہوئے دعا نے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ میں بابا کو کہتی ہوں وہ ہمایوں سے ملے، اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا۔ تو تم نے اگر اب کفن دفن کا انتظام کرنا ہے نا، تو اپنی بے باکی کو قتل کر کے اپنے کفن میں لپیٹو اور مٹی میں دفنا دو۔ اور ہاں سنو۔ وہ جاتے جاتے پلٹی۔ پلوشا کچھ شرمندگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب اعلان ہو نا تو مجھے بھی بتانا، میں دل پر ہاتھ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرواؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی، جبکہ پلوشا ساکت سی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ آج اس نے اپنی بہن کا مان توڑ دیا تھا۔ یہ اگلے روز کی بات ہے جب فجر کی نماز کے بعد بابا کسی کام سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد دعا صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھنے لگی، جہاں رات کی سیاہ دھاری صبح کی سفید دھاری سے الگ ہو رہی تھی۔
یہ جنوری کی ایک ٹھنڈ کی صبح تھی۔ مشرق سے نکلتا سورج اور پرندوں کی چڑچڑاہٹ، اس کا دل چاہے اس منظر میں کھو جائے۔ اس نے ایک نظر کمرے پہ ڈالی جہاں پلوشا فجر پڑتے ساتھ ہی سو گئی تھی، اور افسوس سے سر ہلاتی اٹھی اور صحن میں لگی گلاب کی کیاریوں کے پاس آ گئی جہاں گلاب مرجھائے ہوئے تھے۔ ہماری زندگی کا پھول بھی تو ایک دن ایسے ہی مرجھائے جائے گا نا اللہ۔ نہ جانے کیوں آج دل بہت اداس تھا، یوں لگتا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ اپنی نرم ہتھیلیوں میں گلاب کی مرجھائی پتیاں لیتی وہ کہہ رہی تھی، نہ جانے کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے میرے مالک، میں کیسے بابا کو بتاؤں گی کہ پلوشا کسی سے… وہ بولتے بولتے رکی اور مٹھی بند کر کے ان پتیوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ میں جانتی ہوں اللہ کہ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، میں جانتی ہوں محبت کرنے یا نہ کرنے میں انسان کا کوئی اختیار نہیں، یہ تو بہت پاکیزہ بندھن ہے، لیکن یا اللہ میں بابا کو کیسے بتاؤں گی کہ پلوشا اس سے ملتی رہی ہے؟ بابا تو جیتے جائی مر جائیں گے، کتنا اعتبار کیا تھا انہوں نے ہم پر، اور اگر یہ اعتبار ٹوٹ گیا تو کیا بچے گا اللہ؟ وہ دھیمی آواز میں اپنے رب سے ہم کلام تھی، تبھی اپنے کندھے پر بوجھ محسوس ہوا۔ وہ بے اختیار پلٹی۔ پلوشا، آپی مجھے معاف کر دیں پلیز، پلوشا سسکتے ہوئے بولی تو اس کے آنسو دیکھ کر تکلیف ہونے لگی اسے۔ پلوشا تمہیں کیا ضرورت تھی ہم سے جھوٹ بولنے کی؟ اگر تمہیں کو پسند تھا تو تم بابا کو کیوں نہیں بتایا؟ کیا تمہیں بابا پر اعتبار نہیں تھا؟ دعا نے کہا تو پلوشا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ منع کرتا تھا مجھے، وہ کہتا تھا کہ جب تک میں رشتہ نہیں لے کر آتا تو میرے بارے میں کسی کو مت بتانا، اور میں اس کی بات نہیں ٹال سکتی تھی آپی۔ پلوشا نے کہہ کر سر جھکا لیا جیسے نادم ہو۔ دعا کتنے ہی لمحے اسے دیکھتی رہی۔ جانتی ہو پلوشا، وہ صرف ہمارے باپ نہیں ہیں، وہ ہماری ماں بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ ہمارے دوست ہیں، ہمیں ساری باتیں ان سے شیئر کرنی چاہیے۔ دعا کے کہنے پر پلوشا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اس کی بند مٹھی کو جس میں گلاب کی مرجھائی پتیاں قید تھیں۔ میں کیسے بتاتی بابا کو؟ وہ میرا قتل نہ کر دیتے؟ پلوشا نے کہا تو دعا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں آج انہیں سب بتا دیتی ہوں، دیکھتی ہوں پھر وہ تمہیں قتل کرتے ہیں یا نہیں۔ دعا نے کہا تو پلوشا نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ پلیز آپی، بابا کو کچھ مت بتائیں، میرا دل کہتا ہے میرا قتل ہوگا، میں اپنے باپ کے ہاتھوں قتل نہیں ہونا چاہتی۔ پلوشا میری بات سنو غور سے، بابا آدھے گھنٹے تک آ جائیں گے، میں انہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ بابا سنتے ہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، ہمایوں کو بلاؤ، تم اسے گھر بلا لینا، اور اگر بابا اس سے مطمئن ہو گئے تو وہ تمہارا محرم بن جائے گا، یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ دعا یکدم نرم پڑی تو پلوشا نے سر ہلایا۔ لیکن اگر وہ ٹھیک آدمی نہ نکلا تو وعدہ کرو تم اسے بھول جاؤ گی، دعا نے کہا تو پلوشا آنسو پونچھتی اس کے گلے لگی۔ وہ بہت اچھا ہے آپی، ساری دنیا سے اچھا، اس نے دھیرے سے کہا تو دعا نے مٹھی کھول کر ریزہ ریزہ پتیوں کو ہتھیلی سے سرکنے دیا۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، حصیں بیدار ہوئی تو سونگھنے کی حس نے سب سے پہلے میری کی پرفیوم کی خوشبو سونگھی۔ آنکھوں نے سب سے پہلے میری کے فکر مند لیکن خوبصورت چہرے کا دیدار کیا۔ کانوں نے سب سے پہلے میری کی آواز سنی، شایان کیسے ہو، اب کیسا فیل ہو رہا ہے؟ میری نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا تو اس نے سر اسپات میں ہلا کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ کسی ہسپتال کے کمرے میں تھا۔ تم جانتے ہو نا شایان کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، پھر کیوں تڑپاتے ہو مجھے؟ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتی بولی تو شایان پھیکا سا مسکرا دیا۔ آئی ایم سوری، وہ فقط اتنا ہی کہہ سکا۔ تبھی دروازہ کھلا کمرے کا اور مارک ایک شاپر اٹھائے اندر داخل ہوا۔ یہ لیجیے میم، شایان سر کی دوائیں، 2 گھنٹے بعد یہ ڈسچارج ہو جائیں گے، مارک نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تو میری نے اسے شاپر تھاما اور اسے کمرے سے جانے کا اشارہ کیا۔ تم کچھ عرصے کے لیے کہیں آؤٹنگ پر چلے جاؤ، جب تک تمہارا مائنڈ ریلیکس نہیں ہوگا تم اپنے کام پر دھیان نہیں دے پاؤ گے، میری نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ اپنے ہتھیلیوں میں لیتے ہوئے کہا، اور وہ چاہتے ہوئے بھی اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نہ چھڑا سکا۔ میرا کام یعنی لڑکیاں اغوا کروا کر انہیں بیچنا؟ وہ جیسے ہنسا۔ میری نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ کچھ دنوں سے تمہارا بیہیویئر بہت سٹرینج ہے شایان، کم از کم میں تمہیں سمجھ نہیں پا رہی۔ میں بھی خود کو سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ چھت کو گھورنے لگا۔ دیکھو، تمہیں بس اپنے باپ کا انتقام لینا ہے اور اپنے مقصد سے مت پھرو۔ ہاں میں جانتا ہوں مجھے اپنے بابا کا انتقام لینا ہے،
لاکھوں بے گناہوں سے۔ خیر چھوڑو، تم بتاؤ کہ کل تم فری ہو؟ وہ گہری سانس لیتے بولا۔ ہاں، کیوں؟ میری نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہمایوں آ رہا ہے کل، شایان نے میری کو دیکھتے ہوئے اطلاع دی۔ او ریئلی؟ اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حد ہے ویسے۔ میری خوشی سے بولی تو شایان مسکرا دیا۔ تم سے ڈرتا ہے وہ، شایان نے کہا تو میری ہنسی۔ ہاں، جیسے میں تمہارے بھائی کو جانتی نہیں ہوں، میری نے کہا تو وہ بھی ہنس دیا۔